السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وصحبه الكريم وعلى وأصحابه وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. مختلف جہتوں سے اور مختلف پہلوؤں پر اہل بیت اطہار خصوصاً حسنین کریمین سعیدین طیبین کی عظمتوں اور ان کی برکتوں سے ہم سب مالا مال ہو رہے ہیں. ابھی جو انہوں نے ایک مسواک کی مثال لی ہے، میری تقریر کو عنوان بن گیا ہے. پائجامہ کی مثال لی ہے اور یقیناً سنت کہا ہے اور سنت ہے، لیکن بڑی توجہ سے سنیے. مسواک کرنا ایسی سنت ہے کہ اگر آپ ترک کریں گے تو گناہ نہیں، ترک نہیں سکتے. مسواک اگر آپ نہیں کریں تو گنہگار نہیں ہوتے. اسی طرح ٹخنے سے نیچے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی مکروہ تنزیہی کا مسئلہ ہے. توجہ دیجیے. کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ جن کے ترک پر، جن کو فالو نہ کرنے پر، جن پر عمل نہ کرنے پر شریعت کا مواخذہ نہیں ہوتا، لیکن حسنین کریمین اور اہل بیت کی محبت سنت نہیں، واجب ہے. واجب اسے کہتے ہیں جو فرض سے نیچے ہو لیکن استحقاق کے معاملے میں فرض کے برابر ہوتا ہے. یعنی اگر آپ عمل کریں گے تو بہت ثواب ملے گا آپ کو، اور چھوڑ دیں گے تو کبیرہ گناہ کریں گے. کبیرہ گناہ مطلب بہت بڑا گناہ. ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے. آپ ابھی عشاء کی نماز پڑھیں گے، آپ واجب الوتر ادا نہیں کریں گے تو فرض کی نماز آپ کی مکمل ہی نہیں ہوگی، لٹکی رہے گی. عشاء کی جو فرض نماز ہے وہ لٹکی رہے گی. کیوں لٹکی رہے گی؟ آپ نے یہ واجب الوتر، واجب نماز نہیں پڑھی. واجب مکمل اور متمم کو کہتے ہیں، یعنی اعمال کو کمپلیٹ کرنے والی چیز کو واجب کہتے ہیں. حسنین کریمین کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ایسے الفاظ کے ساتھ مطالبہ کیا ہے جو الفاظ واجب پر دلالت کرتے ہیں. یعنی حسین سے محبت واجب ہے، یہ مسواک کی طرح نہیں ہے. سنت سے آپ محبت کریں گے، الحمدللہ حدیث پاک میں آیا ہے جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، جو میری سنت کو ترک کرے گا میری شفاعت سے محروم رہے گا. لیکن وہ سب سنتیں تاکیدیہ مراد ہیں، واجبات کی منزل میں مراد ہے. ورنہ بہت سارے ایسے ہیں الحمدللہ ہم اس میں مسواک کہاں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں، پیسٹ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، مسواک نہیں کرتا، ایگزیکٹ جو سنت نہیں کرتے. لیکن
نہ کرنے سے آپ گنہگار نہیں ہوں گے، جہنم کے مستحق نہیں ہوں گے، اساءت کا فتویٰ نہیں لگے گا آپ کے اوپر، ملامت کا فتویٰ نہیں لگے گا آپ کے اوپر. توجہ دیجیے گا، کیوں؟ یہ واجب ہی نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ کے اوپر کمپلسری نہیں قرار دیا رسول پاک نے. لیکن قرآن کی آیتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور احادیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اہل بیت کی محبت واجب ہے، واجب. نوٹ کریں آپ، محبت واجب ہے، اس پر نوٹ کیجیے گا. اہل بیت کی محبت واجب ہے. اہل بیت کی محبت میں نماز پڑھنا واجب یہ نہیں ہے. توجہ دیجیے، نماز پڑھنا یہ فرض ہے. جو جملہ دینے جا رہا ہوں کہ محبت کی آڑ میں جو زیر کیا جاتا ہے اس کو میں بتانے جا رہا ہوں. پیارے، نماز پڑھنا فرض ہے، وہ امام حسین کی پیدائش سے پہلے ہی. نوٹ کریں، معراج میں میرے آقا علیہ السلام گئے، اسی وقت سے نماز فرض ہے. تو اب اہل بیت کی محبت اور حسین کی محفلوں میں محبت کے حوالے سے نماز کا پیغام دینا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے پہلے جو نماز پڑھی گئی تھی کوئی قدر نہیں تھی اس کی. اس لیے یہ پوائنٹ ہے، نوٹ کیجیے گا. ایک دم اسلام نے آپ کو ڈائریکٹ حکم دیا، قرآن نے آپ کو ڈائریکٹ حکم دیا، اللہ رسول کا مطالبہ ہے، محبت کرنا ہے، اور یہ کمپلسری الفاظ سے دیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے واجب ہے. عمل کی دنیا میں، استحقاق کی دنیا میں فرض کے برابر ہوا کرتے ہیں. فرض کی تکمیل اور فرض مکمل ہی نہیں ہوگا اگر واجب کو مکمل نہیں کرو. کیا سمجھے آپ؟ جب اللہ مطالبہ آپ کو کرے، رسول مطالبہ آپ کو کرے، اور اس مطالبے کا مفہوم اور اس مطالبے کا ماخذ اور مرجع واجب کا روپ لے لے، تب دنیا کا کوئی بھی فرائض یا دنیا کے کوئی بھی اعمال ہو، ان تمام اعمال کی کمپلیٹ پہلو کا نام واجب ہے. تو اب حسین کی محبت سارے اعمال کی تکمیل کا نام ہوا. نتیجہ کے طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. ابھی دیکھیں، عشاء کی نماز آپ پڑھیں گے اور وتر نہیں پڑھیں تو نہیں ہوتی نماز. مطلب کیا ہوا؟ واجب چھوڑے تو فرض نہیں. تو ایسے ہی اہل بیت کی محبت واجب ہے، تو آپ اس واجب کو چھوڑیں گے تو کوئی فرض ادا نہیں، کوئی فرض مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو صحیح سمت زندگی گزارنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے. ہمارا آپ کا سب کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ نے جنہیں عزت دی ہے ان کی عزت کریں، رسول نے جنہیں عزت دی ہے ان کی عزت کریں. تب الحمدللہ آپ ان جیسے تو نہیں لیکن عزت دار فہرست میں ضرور آ جائیں. اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا. آپ یہ چاہیے گا کہ آپ بھی ولی بن سکتے ہیں، آپ بھی غوث بن سکتے ہیں، قطب بن سکتے ہیں، یہ تصور صحیح نہیں ہے. بلکہ آپ ان حضرات کی عزت کر کے الحمدللہ مقبول بن سکتے ہیں، محبوب بن سکتے ہیں، یہ رسپیکٹڈ مخلوق بن سکتے ہیں، مخلوق آپ اچھے سلیکٹڈ بن سکتے ہیں. توجہ دیجیے گا، یہی ہے اللہ پاک کے تمام اہل بیت کے ابواب میں اور عنوانات میں. جب آیت کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ابھی بیٹھے ہوئے تو بڑی اچھی ایک آیت یاد آئی ہے، آپ اس کو سمجھیے گا. چونکہ یہاں بڑی اہل ارادت اور محبت بیٹھے رہتے ہیں. خدائے وحدہ لا شریک نبی کی محبت کا سینہ جو ہمارے دل میں، ہمارے اندر رہتا ہے، اس کو قائم و دائم رکھے، اس کو سلامتی عطا کرے. اب سنیے آیت کریمہ اور آپ محسوس کیجیے کہ کیا قرآن پاک یا احادیث مبارکہ صرف اس لیے ہے کہ آپ اپنے مطلب کی آیت لے لیجیے، اپنے مطلب کی حدیث لے لیجیے اور زندگی بھر تک عمل کر کے چلے جائیے. ایسا نہیں ہے. کمپلیٹ اسلام کمپلیٹ قرآن ہے، کمپلیٹ اسلام کمپلیٹ حدیث ہے. اس لیے آپ کو پورے قرآن اور پورے حدیث کے حوالے سے اپنا اسلام کمپلیٹ سمجھنا، اس کو دھیان میں رکھیے. قرآن پاک کی جن جن آیتوں میں جو جو پہلو ہیں، سب پر آپ کا ایمان ہو، سب پر آپ کا عقیدہ ہو. انہی قرآن کی آیتوں میں سے سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 کا ہم نے مطالعہ کیا. اور اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے پہلے آپ کو انٹروڈکشن کے طور پر بتا دوں کہ ساری مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ جو ہے اللہ باپ کی بارگاہ میں جنات اور انسان. چنانچہ سورہ زاریات کی اب لاسٹ کے پیج کی آیت کو آپ دیکھیں گے، آیت
الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ عبادت کے اعتبار سے وہ اپنی شان کے مطابق کوئی سبحان اللہ کوئی کہہ رہی، لیکن جنات اور انسان اللہ کے ڈائریکٹ مکلف ہیں، یہی افضل ہے، اور ان میں بھی افضل انسان ہے۔ تو یہ دو کوالٹی جو ہے جنات اور انسان کی، یہ بڑی اہم کوالٹی ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے شریعت کو مکلف قرار دیا ہے، شریعت کی تکلیف دی ہے، شریعت کو لاگو کیا، لاگو اچھے سے سمجھیں، جنات اور انسان پر شریعت لاگو ہے، باقی کسی اور پر شریعت لاگو نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتے ہیں تو ان کو ان کے حساب سے اللہ پاک دیتا ہے، لاگو بالکل حکم کے طور پر انسان اور جنات۔ اب نوٹ کیجیے، تو سب سے اہم مخلوق اللہ کی بارگاہ میں جنات اور انسان۔ اب یہ دونوں مخلوق کو پروردگار عالم اپنے سامنے رکھتے ہوئے کائنات کے لوگوں کو ایک کیا میسج دے رہا ہے آپ سمجھ جائیں گے، کیونکہ اگر پتھر سے یا دیگر جمادات، حیوانات یا دیگر تمام کوالٹی مخلوق کی جو کوالٹی ہے ان تمام چیزوں سے اگر کچھ کہواتا، جیسے آج کوئی جلسے حجر ابو جہل نہیں کرتا ہے، ابو جہل کے کنکڑی کا جلسہ نہیں کرتا، وہ پتھر کا جلسہ نہیں کرتا، سمجھ رہے نا، حالانکہ وہ کلمہ پڑھے، لیکن چونکہ یہ ایسی چیز ہے جو قدرت اور نبی کے معجزہ پر منسلک ہے، اتنی اس کی اہمیت نہیں ہے جتنی ابو بکر نے ایمان لایا اتنی۔ کیوں؟ یہ افضل المخلوقات، اعلیٰ مخلوقات، اشرف المخلوقات، خیر امت، یہ سب کی کوالٹی کے کفیل ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ جو مخلوق اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ ہے وہ اشرف ہے، وہ ہے انسان، اور اس کے بعد جو ہے جنات ہے۔ یہ دو مخلوق اعلیٰ اور اشرف ہیں، اور اسی کو اللہ پاک نے مکمل طور پر اعلیٰ بنایا ہے اور اسی کو مکلف بنایا ہے۔ اب جب مکلف اعلیٰ جب سمجھ میں آ جائے گا کہ ان دونوں ہی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے اعتبار سے فالوور ہیں، تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ جو کہہ دیا یہ پتھر کی لکیر ہو جاتی۔ اب اس کے ماں سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے تابع ریلیٹڈ، ان سے نسبت رکھنے والی ہو جاتی۔ اس کو اور آسان کر دوں سمجھانے کے اعتبار سے، سمجھیے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، کرتی رہے گی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، ایک دم آسان ترجمہ، باقی بیان کر رہی ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ آسمانوں میں زمینوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے اپنی شان کے مطابق پاکی بیان کر رہی ہے۔ نوٹ کیجیے گا، یہ ساری مخلوقات پاکی بیان کر رہی ہے۔ اب اسی ضمن میں آپ کو کہتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں آپ دیکھیے، ساری مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کیجئے، 18,000 مخلوقات کی ایک ایک کوالٹی کو ایک طرف رکھ دیجئے اور خالق کو ایک طرف رکھیے، اور ساری مخلوقات خالق کی تعریف بیان کر رہی ہے، ساری مخلوقات خالق کی تعریف بیان کر رہی ہے، لیکن آپ ہوش مند ہیں، ذی ہوش ہیں، عقل مند ہیں، اے اللہ سب تیری تعریف بیان کر رہا، سب تیری پاکی بیان کر رہا، سب تجھے تطہیر، سب تجھے تسبیح، سب تجھے پاکی کا علمبردار کہہ رہا ہے، ساری مخلوق تیری پاکی بیان، تو کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ پاک سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں فرماتا، میں کیا کر رہا ہوں سنو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب میری پاکی بیان کر رہے ہیں اور میں حسن حسین کی پاکی بیان کر رہا ہوں، فاطمہ علی کی پاکی بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کا ارادہ ازلی ہو گیا ہے کہ اے نبی کے گھرانے والوں، اے علی اور اے فاطمہ، اے حسن اور اے حسین، میں تجھے ہر ناپاکی سے پاک کروں گا، یہ میری شان ہے۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا۔ یہ بریلی یا نظامی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے۔ اگر آپ ہم سے غصہ ہے تو غصہ تھوڑی دیر کے لیے رہیے، قرآن سے غصہ مت ہونا۔ اللہ پاک نے کہہ دیا ہے، سب اللہ کی پاکی بیان کرنے، اس میں کسی کا اعتراض نہیں، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ سے کبھی پوچھے اللہ کیا کر رہا؟ پاکی بیان کر رہا ہے۔ اور کس قرآن کی بات کر رہے ہو؟ پاکی بیان کر کے اس آیت کو چھپایا نہیں ہے 40 پارے کے اعتبار سے، نہیں نہیں نہیں، دے دیا ہے آپ کو 30
اس پارے میں سے ایک پارے کے اندر سورہ احزاب کی پارہ نمبر 22 کی آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے اللہ انما یرید اللہ لیذہب یرید اللہ کا ترجمہ آپ کو آج بتا دوں. اللہ اصل ہی سے چاہ رہا اور ابد تک چاہتا رہے گا. یہ ہے یریدو کا ترجمہ. آپ ڈکشنری کے میں دیکھ لیں. آپ جا کے اصل سے چاہ رہا. حسین پیدا نہیں ہوئے, توجہ دیجیے, حسن پیدا نہیں ہوئے, بلکہ اب آپ کھول کر کے اور کہہ دو کیونکہ کلام جب ازلی ہے تو یہ تو ظہور والا آپ کلام دیکھ رہے ہیں نا, یہ تو ظہور ہے. لوح محفوظ میں تو بہت پہلے ہی یہ کلام لکھا جا چکا ہے. لوح محفوظ میں یہ تو 23 سالہ عمر مصطفیٰ میں ظاہر فرمایا اللہ نے جو آپ کے پاس ہے. حقیقت میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ کلام لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. تو اب ترجمہ کرو حسن و حسین کی. ابھی تم جلسہ یاد حسین سجانے والوں خوش مت ہو جانا, ہم نے بہت بڑا کام کر دیا, اور اس سے بھی خود مت ہونا کہ یہ بدعت اور یہ شرک کا کام کر رہے ہیں. سنو, نہیں بھی کرو گے. ارے وجود دنیا سے پہلے ہم نے حسین کی عظمت کا جلسہ سجا دیا تھا. دنیا اور کائنات کو سجانے سے پہلے ہم نے عظمت حسین کا جلسہ کر دیا تھا, اور کر دیا تھا. اب جب وجود دیا ہوں تو اب بھی کر رہا ہوں, اس لیے کہ یہ کلام ازلی ہے, اور کلام ازلی کہتے ہی ہے اس کو جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے گا, اس کو کہتے ہیں کلام. اب اتنا جب سمجھ گئے ہیں, ساری کائنات اللہ کو پاک کہہ رہی ہے, اور اللہ پاک اہل بیت کو پاک کرنے کا اعلان کر رہا ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے, جو حسین کی عظمت کا اعلان کرتا وہ اللہ کی پریکٹیکلی سنت پر عمل کرتا. توجہ دیجیے گا, پریکٹیکلی سنت پر عمل کرنے والے کتنے بڑے مقام پر فائز ہوں گے. وہ حدیث ولایت سے آپ بخاری کی کبھی سنیے گا انشاءاللہ. میں چونکہ ایک دم کمپیوٹر کی طرح ٹائم جاتا, درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ سنیے, جنات اور انسان, آپ لوگ الحمدللہ انسان ہیں. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رکھے, اور عزت و آبرو کے ساتھ جو گزر چکے ہیں ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں, آپ دوسروں کی عزت دار کی عزت کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی عزت ملے گی. قرآن پاک میں ہے, سورہ منافقون کی آیت ہے, للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت صرف اللہ کے پاس ہے, اور اللہ کے کرم سے نبی کے پاس ہے, نبی کے کرم سے مومنین کے پاس ہے. یہ ہے سلسلہ عزت کا. اس کو آپ توجہ سے آپ سنیے. جو مطلب بے ادب ہیں, گستاخ ہیں, اللہ پاک فرماتا لکن المنافقین لا یفقهون, لیکن جو بے عزت ہیں, بے دکے ہیں, بے ادب ہیں, ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ ڈائریکٹ بالکل مسئلہ جس سے میں نے شروع میں قرآن پاک کی سب چیزوں آیت جو مطلب کی آیت لے لیتے, ہاں بھائی یہ کرنا کہتے, وہ کرنا کہتے, یہ کرنا. یہ آیت کریمہ آپ جو پڑھے, فرض کیجئے کہ نماز میں ابھی آپ نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا, کہ آپ کا دماغ اگر ذرا سا بھی عربی داں ہوگا, ذرا سا بھی آپ جانتے ہوں گے عربی کو, تو کیا آپ کا دماغ حسن کی طرف نہیں جائے گا, حسین کی طرف نہیں جائے گا. اور حدیث پاک ہے, جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ جب یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اتری تو اللہ کے رسول نے فاطمہ کو بلایا, علی کو بلایا, حسن کو بلایا, حسین کو بلایا, فجل لہ کساء, اور ان تمام کو اللہ کے رسول نے ایک چادر مبارک میں ڈھک دیا, اور ڈھک دینے کے بعد کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں, فطہرہم تطہیرا, ان کی پاکی کو بیان کر. سبحان اللہ, ان کی پاکی کو بیان کر. اب آپ بتائیے, کوئی بھی اب آپ سن لیا, چلیے ٹھیک ہے گرامر نہیں جانتے لیکن سنے ہیں نا, لیکن کبھی بھی اگر کوئی یہ آیت کریمہ امام صاحب یا کوئی بھی پڑھ رہے ہو, آپ کا دماغ نہیں جائے گا. سبحان اللہ, خدا کی قسم, انوائلٹری میں جتنی بھی نمازیں پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, لیکن یہ نماز جب اس سوچ میں پڑھیں گے تو خدا کی قسم قبول ہو جائے گی, مقبول ہو جائے گی. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کا جذبہ عطا کرے. اب آیت سنیے سورہ رحمان کی, جنات اور انسان, یہ ہے ٹاپک ہمارا. اللہ پاک ڈائریکٹ آپ کو اور جنات کو, دو کو بھی مخاطب کر کے کوئی بات جب کہے, دیکھیے ایک ہوتا ہے صیغہ راز میں, صیغہ غیب میں کوئی بات کہہ دے, غیب کے ہاں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. جیسے کہ آپ سورہ فرقان کی
آیت کو دیکھیں گے پارہ نمبر 19 میں، تو اللہ نے بندوں کی تعریف فرمائی، عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، بندوں کی، اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ چلتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں۔ 17 آیت کریمہ ہے اس طرح کی، 17 آیت کریمہ، تو اللہ نے صیغہ غائب سے کیا، تو مطلب اس کا اہتمام سمجھ میں نہیں آیا امت کو۔ لیکن جب اللہ کسی کو تنبیہ، اور اس تنبیہ میں محبت کی ادا، عظمت کی جھنکار اور شان سمجھ میں آئے، تو وہ اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ ابھی خود آپ سمجھ جائیے گا۔ سورہ رحمان میں 33 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 33 مرتبہ۔ اگر آپ لوگ 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں تو ایک وظیفے کی سمجھیے اجازت بھی آپ کو دی جا رہی ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہ ہوتی ہو تو 33 مرتبہ آپ وہ اس میں باندھ لیجئے گا ایک کالے دھاگا میں، اور اس کو پہنا دیجئے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، یہ بدعت اور شرک نہیں ہے۔ توجہ دیجیے، 33 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھ لینا اور ایک مرتبہ باندھنا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھ لینا، ایک مرتبہ باندھنا، 33 مرتبہ کل باندھ کر کے ان کو پہنا دیجیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے رزق سے، اپنی عطا سے ضرور اولاد عطا کرے۔ توجہ دیجیے، 33 مرتبہ۔ یہ بتائیے کیا اللہ پاک ایک بات اگر آپ کو کہتے تو آپ نہیں مانتے؟ بالکل مانتے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کر دو۔ اب نہیں، ایک ہی آیت دے دیتا تو مانتے آپ، کیونکہ ایمان ماننے ہی کا نام۔ 33 مرتبہ ایک جیسی آیت کریمہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ترجمہ یہ کرتے ہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے، دھیان دیجیے، یہ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ ترجمہ یہ ہے اے انسان اور اے جنات۔ ہم انسان ہو کے خالی ترجمہ کرتے ہیں، وہاں انسان بھی ہے اور جنات بھی مراد ہے۔ رب دیکھو، ماں کما مانے دونوں اور کم مانے تم سب، کم مانے تم سب ہوتا، کما دونوں، کا مانے ایک، کما مانے دو، تو اے جنات اور اے انسان دونوں کو اللہ اپنی جانب متوجہ کر کے خطاب فرماتا ہے، اے جنات اور اے انسان کی مخلوقوں، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ 33 مرتبہ ہے۔ اب ان 33 مرتبہ میں جب آپ تیسری یا چوتھی ایک دم شروع ہی میں آئیں گے آپ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سب سے پہلے ہے وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ پہلی مرتبہ۔ اس کے بعد ہے خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ دوسرا فبأي۔ اس کے بعد ہے رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اگر سمجھ لیں یہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تیسری مرتبہ کے بعد اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، توحید اور رسالت اور اہل بیت۔ سمجھ رہے ہیں اشارہ میں آپ سمجھیے۔ 3 مرتبہ فرمایا کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم نے جنات کو پیدا کیا، انسان کو، خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان، جان والے تو جنات کی جمع ہے، خلق الجن کی جمع ہے، خلق الجان من مارج من نار، ہم نے انسان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا۔ اب ان دونوں کو خطاب کرتے ہوئے مولا فرماتا ہے اے جنات اور اے انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب سنیے اللہ فرما رہا ہے مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر اللہ نے پیدا کیا اس حال میں کہ وہ دونوں ملاقات کرتے ہیں۔ 2 سمندر اس حال میں پیدا کیا کہ وہ دونوں ملاقات کرتے ہیں، یلتقیان، 2 سمندر۔ تفسیر حسینی میں آپ جب مطالعہ کریں گے، بڑی اوتھینٹک تفسیر ہے، وہ اتنی موٹی تفسیر ہے، تفسیر کی کتاب میں ہے کہ بحرین 2 سمندر، ایک سمندر سے مراد بحر ولایت علی ہے اور ایک سمندر سے مراد بحر محبت فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، بحر ولایت علی اور بحر محبت فاطمہ، یہ دونوں سمندر جب ملتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ دونوں سمندر جب ملتے ہیں اس حال میں کہ بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے اور وہ دونوں اس برزخ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو یہ برزخ سے مراد نبی پاک کی ذات پاک ہے، نبی پاک کی ذات پاک
فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مولا جانتا تھا کہ ولایت علی کا بھی انکار ہوگا، مشکل کشائی کا بھی انکار ہوگا، فاطمہ کی سیادت کا بھی انکار ہوگا، اور برزخی تصور میں نبی پاک کی نبوت کی عظمت کا بھی انکار ہوگا۔ تمام انسان کو، جنات کو، دونوں کو ڈائریکٹ مولا فرما رہا ہے، اے جنات اے انسان، نہ تو علی کا انکار کرنا اور نہ ہی فاطمہ کا انکار کرنا، نہ ہی نبی کا انکار کرنا۔ اب آگے سنیے، اب آگے سنیے، یخرج منہما، یخرج نکلتے ہیں، خرج یخرج خروج ایگزٹ، نکلتے ہیں، منہما ان دونوں سے، کن دونوں سے؟ بحر ولایت علی سے اور بحر محبت فاطمہ سے۔ دوسرے لفظ میں عام زبان میں کہہ دو، علی سے اور محبت سے، علی سے اور فاطمہ سے، علی اور فاطمہ کے التقاء سے، علی اور فاطمہ کی ملاقات سے، علی اور فاطمہ کی حق زوجیت کی نباہگی سے، نبی کی سنت کے آئینے میں، تصور مصطفیٰ میں، خیال مصطفیٰ میں، ادائے سنت مصطفیٰ میں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ سبحان اللہ، ان دونوں سے نتیجہ کے طور پر جب کوئی چیز نکلتی ہے تو اس چیز کو پہلے کو کہتے ہیں لؤلؤ اور دوسرے کو کہتے ہیں مرجان۔ ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھو، لؤلؤ سفید موتی کو کہتے ہیں اور مرجان ہرے موتی کو کہتے ہیں۔ بہرحال موتی دونوں موتی کی کوالٹی ہے، لیکن تفسیر حسینی میں جائیے، فرماتے ہیں جب علی اور فاطمہ مصطفیٰ کی سنت کے اعتبار سے حق زوجیت سے منسلک ہونے کے بعد جب نتیجہ کے طور پر مولا اولاد عطا کرنا چاہتا ہے تو اس اولاد کا نام رکھتا ہے لؤلؤ اور مرجان، یعنی حسن اور حسین۔ حسن اور حسین، یخرج منہما، ان دونوں سے، ان دونوں کی ملاقات کے نتیجے سے، پروردگار عالم کے کرم سے جب نکلتا ہے کوئی موتی تو ایک موتی کا نام حسن ہوتا ہے، دوسرے موتی کا نام حسین ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا نا، ہو گیا۔ یہ تو اتنی ہی اگر آپ کو بول دیتا اللہ تو ایک ایمان والے کی شان یہ تھی کہ آنکھ موچ کر مان لینا، کیونکہ اللہ موتی ایسے نہیں کہتا حسین کو۔ اب آپ کا بیٹا آپ کو ستائے اور آپ بولے آپ میرے نور نظر ہو، آپ میرے موتی ہو، ایک تھاپ ماریں گے، سمجھ رہے نا؟ بیٹا ستائے، بیٹی تکلیف دے، اولاد تکلیف دے تو اولاد کو نور نظر نہیں، بدماش کہیں کا ڈانٹا جاتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم ازلی کلام میں، نوٹ کیجیے گا، ازلی کلام میں حسین کی محبت کے واجب ہونے کا فتویٰ ایسے ہی نہیں دیا گیا ہے، توجہ دیجیے۔ ازلی کلام میں اللہ نے موتی کہا ہے، موتی، موتی کیا خوبصورت موتی ہے، لؤلؤ اور مرجان، خوبصورت موتی کا نام حسن و حسین ہے۔ توضیح سننا چاہتے ہو اس کی؟ پھر میں اس کا ترجمہ بتاؤں گا۔ بخاری شریف، اللہ کے جلیل القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، ان کے پاس ایک شخص آتے ہیں، عراق سے ایک شخص آتے ہیں، حدیث نمبر 5994 ہے، 5000 6000 کے قریب میں یہ حدیث نمبر ہے، توجہ دیجیے گا۔ عبداللہ ابن عمر ہیں، ایک شخص آتے ہیں، اچانک آ کر عرض کرتے ہیں یسألہ رجل عن دم البعوث۔ بخاری کا جملہ ہے، نوٹ کیجیے، بخاری کا جملہ ہے، چیخ چلا کر کے آمین کہنے کا جملہ نہیں، بخاری کا جملہ ہے، نوٹ کیجیے۔ صحیح بخاری میں دارالسلام کے ایڈیشن میں، سعودی عرب کے ایڈیشن میں ہے، توجہ دیجیے گا۔ کہتے ہیں ایک شخص آیا، کن کے پاس؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ کیا مسئلہ؟ اگر مچھر مر جائے اور اس کا خون کپڑے پہ گر جائے، حضرت بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس خون کو دھونا یا اس خون کو کیا کرنا، کیسے کرنا، یہ وہ آج بھی سمجھیے، مسئلہ سمجھ لیجیے۔ لیکن خدا کی قسم نوٹ کیجیے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بازو والے کو کہا ممن، کہاں سے ہے وہ، کون ہے وہ، توجہ، کون ہے وہ مسئلہ پوچھنے والا؟ تو جواب دینے والے نے کہا من اہل العراق۔ کیا کہا؟ من اہل العراق، عراق سے ہے۔ اللہ، اب جلال عبداللہ ابن عمر سنی، حضرت عبداللہ ابن عمر بولتے ہیں یسألونی عن دم البعوث، وہ مجھ سے مچھر کے خون کی
وقد قتلوا، جامع ترمذی کا جملہ ہے وقد قتلوا ابن النبی، اور بخاری کا جملہ ہے وقد قتلوا ابنت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ دیجیے گا. سنو، یہ پوچھتا ہے مچھر کے خون کا مسئلہ، اور یہی عراقی جو کوفہ عراق ہی میں تو ہے، لیکن انہی کے لوگوں نے، عراقیوں نے نبی کے بیٹے کا خون بہایا ہے. نبی کے بیٹے کا خون بہایا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ صحابی جن کو آپ کا ایمان کی دنیا میں بیس بنانے کہا گیا ہے. ایمان کی دنیا میں بیس بنانے کہا گیا ہے. حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی نے کہا کہ نبی کے نواسے اور نبی کے بیٹے کو مارنے والوں، تمہارے سامنے نبی کے بیٹے اور نبی کے نواسے کی خون کی حرمت کا مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا، اور مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو. صرف بتانا یہ چاہتے ہیں، نہیں بتاؤں گا، چلو بھاگ جاؤ. غصہ کے ایک دم بالکل بھگا دیا، غصہ کر کے بھگا دیا. کہنا یہ ہے صحابہ کے سامنے بھی یہ اتفاق تھا عظمت اہل بیت اور حسین کی خصوصیت کے ساتھ عظمت، یہ اجماع تھا، یہ اتفاق تھا. اور بخاری شریف نے تو لا کر کے آج کی تاریخ میں زبردست ایک اسٹمپ لگا دی کہ تمام محدثین میں سب سے نمایاں انفرادی منفرد شان والے بخاری ہیں. اور یہ بخاری شریف ایسی عظیم حدیث لا کر کے حرمت ذات حسین کی عظمت سمجھا دی ہے، کیونکہ حرمت دم حسین پر غصہ چکے ہیں. توجہ دیا. ایک خون کے بارے میں مسئلہ پوچھا تھا. نبی کے نواسے کا خون بہانے والوں، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ بتانا چاہتے تھے. تو امیر المومنین فی الحدیث نے لا کر کے بخاری نے بھی ایک ذہن دے دیا کہ بخاری پڑھنے والوں، صرف رفع یدین کے تصور میں مجھے مت پڑھنا، صرف آمین بالجہر کے تصور میں مجھے مت پڑھنا، صرف قرأت خلف الامام کے تصور میں مجھے مت پڑھنا. مجھے پڑھنا تو ادائے حب مصطفیٰ اور ادائے حب اہل بیت میں پڑھنا. یہ ہے اصل مطلب بخاری شریف کا بھی. خیر، اب یہ حدیث جب میں نے سنا دیا ہے، آپ سنیے وہ آیت کریمہ کا مطلب جو آیت نمبر 19، 20، 21، 22 تک ہے. 3-4 آیتیں توجہ دیجیے گا. حضرت علی اور حضرت فاطمہ بیوی اور شوہر ہیں.